پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت گناہ کبیرہ میں سے ہے، غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کر ہے، اور خاص کر رمضان المبارک میں غیبت کرنا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہے، ان کا برا حال ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا، اعراض فرمایا آپ علیہ السلام نے۔ پھر اس صحابی رسول نے آپ علیہ السلام سے فرمایا بخدا یا رسول اللہ، وہ دونوں عورتیں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے یا وہ مر گئی ہوں گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں عورتوں کو میرے پاس لاؤ۔ آپ علیہ السلام کے پاس دونوں عورتوں کو لایا گیا، تو آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا۔ آپ علیہ السلام نے پہلی عورت سے فرمایا اس پیالے میں قے کرو، یعنی الٹی کرو۔ جب وہ پہلی عورت اس پیالے میں الٹی کرنے لگی تو اس کے منہ سے خون، پیپ اور گوشت نکلا۔ آپ علیہ السلام نے دوسری عورت سے کہا آپ بھی اسی پیالے میں الٹی کرو۔ جب دوسری عورت بھی اسی پیالے میں الٹی کرنے لگی تو اس کے منہ سے بھی خون، پیپ اور گوشت نکلا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں عورتوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے روزہ رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے روزے کو خراب کیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کے گوشت کھانے لگے، یعنی غیبت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت جیسے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ محمد صاحب، واقعی اللہ تعالیٰ ہم اس غیبت جیسی گناہ سے بچائیں۔ تو محمد صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو بھی گئی، غیبت ہو بھی گئی، تو اس کے لیے کوئی گنجائش ہے، اس کے لیے کوئی معافی؟ اس حوالے سے جہاں تک ممکن ہو جس بندے کی غیبت کی گئی ہو اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ باقی رہی بات حقوق اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے بندہ تو جو بھی مجھ سے مانگتا ہے تو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اللہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ لے اللہ کہاں ملے گا تو ان سے کہہ دینا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کا قریب ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے بھول جاتا ہے تو تب بھی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ گناہگار بندے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قریب آ جائے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے پاک صاف فرماتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے